أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. قابل احترام صدر اجلاس فضیلت الشیخ حافظ عبد القدیر عمری حفظہ اللہ و تولی، وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام دارالایمان السلفیہ جو زیر سرپرستی القیوم ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ بنگلور اس مکتب اور ادارے کے اندر پڑھنے والے طلبہ و طالبات، پڑھانے والے معلمات و معلمین، اور یقیناً اس ادارے کو چلانے کے لیے جو عائشہ باجی حفظہ اللہ نے اس ادارے کی باکڈور سنبھالتے ہوئے آج اس شکل میں ہم نے ان طلبہ و طالبات کا علمی مظاہرہ دیکھا. میں ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28 سال قبل جو شرک نہیں بلکہ کفر کی دلالت میں ڈوبی ہوئی انسانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ باجی کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے اندر آنے کے بعد یقیناً ان کے لیے ایک شریک حیات کی ضرورت پیش آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد فرید حفظہ اللہ کو ان کے لیے نکاح کر کے جو اس زندگی کے اندر ایمانی کیفیت کے اندر ایمانی حرارت کے اندر کام کو اور دین کی خدمت کو بڑھانے کے لیے ان کا ساتھ رہا. اللہ تعالیٰ یہ جوڑا سدا سلامت رکھے، اللہ ان سے ہونے والی خدمات کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے. اور اس کے بعد آپ نے الحمدللہ 17 سال سلگٹا کی سرزمین میں رہ کر جو عائشہ باجی نے جگہ بجگہ یہ دعوتی کام کو عام کیا، تبلیغ کی اشاعت کی اور صحیح قرآن اور حدیث کو عام کیا، اور جگہ بجگہ عائشہ باجی کے جو پروگرام انعقاد ہوا کرتے تھے، آج یہ ساری مجلس، یہ روحانیت، یہ خواتین، یہ عورتیں اور یہ شکل جو آج ہمیں ملنے کو دیکھنے کو ملی ہے وہ آپ کی محنت کی مرہون منت کا نتیجہ ہے. تو گویا کہ آپ 17 سال وہاں رہ کر آپ نے ہر حلقے کے اندر آپ کے خطابات اور آپ کی نصیحتیں اور آپ کی تعلیم اور آپ کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری رہا. اور پھر الحمدللہ اس شگڑے نگر کی سرزمین میں آ کر 2017 سے لے کر آج 2026 تک آپ کی جو خدمتیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے پیروں میں ثبات قدمی نصیب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ جن خواتین کو کھڑا کیا ہے اور جن طالبات کو آپ کے کھڑا کیا ہے اور جن بچوں کو آپ کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہے، یہ علماء کی ٹیم اور بالخصوص آپ کے شوہر محمد فرید حفظہ اللہ اور آپ کی نسل اور آپ کی اولاد، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنیں گی. اور یقیناً یہ دارالایمان السلفیہ جو چل رہا ہے آج اس کے سالانہ اجلاس میں اکٹھا اور جمع ہے. میں آپ کے لیے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ میرے بعد آپ کے سامنے بہت سے انعامات دینا ہے، میمنٹوس جاری کرنا ہے اور صدارتی تقریر ہونا ہے. میں ایسے موقع پر ایک بات کہہ کر میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں کہ آج یقیناً ایسے مدارس کی اور ایسے مکاتب کی ضرورت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے جو سب سے پہلے وہی جو اللہ رب العالمین نے غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاری، اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں. الحمدللہ یہ عائشہ باجی کی محنت ہے، یہ عائشہ باجی کی محنتیں آج رنگ لا رہی ہیں.
چپے چپے میں آپ کی خدمات عام ہیں، اور یہ مکتب کی شکل میں، اور یہ مدرسے کی دارالایمان اسلفیہ کی شکل میں، یہ سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ توحید کے لیے جو خدمت کر رہی ہیں، جو توحید گھر گھر آپ پہنچا رہے ہیں، اور گھر گھر کے اندر آپ کے جو اجلاس، آپ کے جو پروگرام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور آپ کی زبان میں اور تاثیر نصیب عطا فرمائے، کیونکہ آپ نے کفر اور ضلالت کی گمراہی سے نکل کر آپ نے توحید کا پرچم لہرایا، اور یہ توحید کی دعوت کو عام کر رہی ہے۔ یہ سب کی سب محنتیں آپ کے لیے صدقے جاریہ ہوں گی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہاں مسلم کا لفظ استعمال کیا، اس مسلم کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کیونکہ میرے سامنے جو سامعات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خواتین ہیں۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت اور آپ کی شان تعلیم سے ہی ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے کر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بلوغت کو پہنچ جاتی ہے، کوئی بھی مرد نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے، نکاح کے لیے دعوت دینا چاہتا ہے، منگنی کرنا چاہتا ہے، تو نبی نے کہا 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ 4 چیزوں کو، کوئی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، کوئی مالداری دیکھی جاتی ہے، کوئی حسب و نسب دیکھا جاتا ہے۔ جب دینداری ہوتی ہے تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کے بنیاد پر جو رشتہ طے ہوتا ہے بڑا قابل مبارکباد ہوتا ہے۔ یہ دین کب ملتا ہے؟ جیسے کہ نبی نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ کہ یہ خواتین، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، اپنے بچوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اور نماز کیسے ادا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، اور حالات سنگین ہو تو کیسے صبر کر کے اس ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ تو گویا کہ آپ ایسے مکاتب میں آ کر، ایسے مدارس میں آ کر آپ کی زندگیوں کو سدھار رہی ہیں، اور آپ مستقبل کے اندر ماں بنیں گی، نانی بنیں گی، دادی بنیں گی۔ لیکن جب یہ ذمہ داری آپ ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی ادارے کے اندر ہونے والی خدمت آپ کی زندگیوں میں، آپ کی قبر میں اور آپ کے متعلقین سب جگہ کام آنے والی ہے۔ بس انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دارالایمان السلفیہ کو اللہ تعالی چمکتا ہوا، پھولتا ہوا، ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھنے والا بنائے۔ اللہ تعالی عائشہ باجی کی صحت کے اندر اور ان کی لڑکی حنان بنت فرید احمد حافظہ اللہ رب العالمین ان کی صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ اس مجلس کے اندر جو بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ اور تندرستی سے مالا مال فرمائے، اور جو کچھ ہمارے متعلق انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں نور سے پنور عطا فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اداروں کو اور ایسے پروگراموں کو اللہ اور کامیاب اور کامران بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔